جو واقعہ رہ گیا تھا گزشتہ جمعہ میں نے کہا تھا، حرام مال کے متعلق حدیث پاک کے اندر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مجھے معراج کی سیر کرائی گئی تو میں کیا دیکھتا ہوں، جب میرا گزر وہاں سے ہو رہا تھا تو میری نظر بعض ایسے لوگوں کے اوپر پڑی کہ جن کے پیٹ گھڑوں کے مانند پیٹ آج ہمیں کو سے تو یہ موٹے قسم کے انسان کو دیکھ لے ان کو بولا تو 10 منٹ اسے دیکھ لے کھڑی آنے کیا بھائی نے اتنا موٹا ہوگا نا کیا بھائی نے کیا کھاتا رہیں گا بھائی نے کتنا کھاتا رہیں گا بھائی کیا بھائی اس کا پیٹ ایسا رہیں گا۔ میرے دوستو اگر ہم معمولی ایک دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو جو موٹا قسم کا رہتا ہے اگر ہم اس کو دیکھ لے 15 سے 20 منٹ تک ہماری نظر وہاں سے ہٹتی نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر فرمایا جب مجھے معراج کی سیر کرائی گئی تو میری نظر کچھ ایسے لوگوں کے اوپر پڑی جن کے پیٹ گھروں کے مانند تھے، اتنے بڑے تھے ان کے پیٹ میں دیکھتے ہی رہ گیا، اتنے بڑے پیٹ انسانوں کے، اتنے بڑے پیٹ انسانوں کے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں نے حضرت جبرائیل سے پوچھا اے جبرائیل مجھے بتائیے یہ کس قسم کے انسان ہے، کون سا گناہ انہوں نے کیا تھا جس کی وجہ سے ان کے پیٹ گھروں کے مانند ہے، کمروں کے مانند ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان انسانوں کے پیٹوں کے اندر جب میری نظر پڑی تو ان کے پیٹوں کے اندر سانپ ہی سانپ نظر آ رہے۔ آج ایک مسجد کے اندر ایک چھوٹا سانپ آ گیا، ایک چھوٹا سا کیڑا آ گیا، ایک چھوٹا سا اڑنے والا پرندہ آ گیا، میرے دوستو 10-15 افراد اس کو حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، 10-15 افراد مل کر اس کو مسجد سے باہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میری نظر ایسے لوگوں کے اوپر پڑی میں نے ان کے پیٹوں کے اوپر دیکھا، ان کے پیٹ کے اندر بڑے بڑے سانپ ہی سانپ نظر آ رہے تھے، اور ایسے سانپ تھے میرے دوستو حضور فرماتے ہیں کہ باہر سے جب میں دیکھ رہا تھا ان کے پیٹ کے اندر دوڑنے والے سانپ مجھے نظر آنے لگے۔ یہ چمٹی ہمارے کان کے اندر چلی جائے، ایک مچھر اگر ہمارے زبان کے اندر حلق کے ذریعے اندر چلے جائے میرے دوست ہم غرغرہ 100 مرتبہ کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ایک چھوٹا سا مچھر ہمارے پیٹ کے اندر جا کر ہمارے باڈی کے اندر انفیکشن نہ کر دے، ہمارے باڈی کے پارٹس کو خراب نہ کر دے۔ یہاں پر سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے، جس انسان کا پیٹ ایک کمرے جیسا ہو، ایک کمرے کی اتنی بڑا ہو اور اس پیٹ کے اندر بڑے بڑے اجدہے دوڑ رہے ہیں، چل رہے ہیں اور اس کے پیٹ کو ڈنک مار رہے ہیں، ڈس رہے ہیں، سوچو میرے دوست اس بندے کے اوپر کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا اے جبرائیل علیہ السلام مجھے بتائیے یہ کون سا گناہ کیے تھے جس کی وجہ سے ان کا پیٹ اتنا بڑا ہو چکا ہے، اتنا پیٹ ان لوگوں کا پانی کی طرح پھول چکا ہے۔ جبرائیل بتائیے تو صحیح کون سا گناہ تھا، اتنا بڑا عذاب اس وجہ سے ہو رہا ہے، اے جبرائیل بتائیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو کیا بتاؤں ان کو جو عذاب ہو رہا ہے یہ دنیا میں رہتے ہوئے سود خور تھے، سود کا کاروبار کرنے والے تھے، سودی لین دین کرنے والے تھے، سود کے لقمے اپنے پیٹ کے اندر داخل کرنے والے تھے، تجارت کا لیبل لگا کر سود کا کاروبار کرتے ہوئے حافظ کھول کر دنیا کے اندر کاروبار کرتے تھے، یہ سود خور ہے۔ حضرت جبرائیل اللہ کے رسول علیہ السلام کو یہ کہا کہ اللہ کے رسول یہ سود خور ہے جس کی وجہ سے اتنا بڑا عذاب آج ہو رہا ہے۔ پھر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میں آپ کو ایک بات نہ بتاؤں، حضرات صحابہ
صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے، اللہ کے رسول نے فرمایا اس سے بھی بڑا سود یہ ہے میرے صحابہ، کسی انسان کو ذلیل کرنا، کسی انسان کی عزت سے کھیلنا، کسی انسان کی عزت کو پامال کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس سے بھی بڑا سود ہے۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کا 1 درہم کھانا جان بوجھ کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے۔ میرے دوستو صرف ایک سود کا روپیہ اپنے پیٹ میں داخل کرنے کا انجام کتنا برا ہے سوچئے، کتنا سخت ہے سوچئے۔ 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کا کاروبار کرنے والے 1 درہم جو اللہ کے نبی نے فرمایا ادنا درجہ یہ ہے میرے دوستو سود کا، وہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر۔ صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی